پہلا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جانور قربانی کے لیے خریدا، مثال کے طور پر 30,000 کا خریدا، 40,000 کا خریدا۔ اب میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اس کی قربانی نہیں کرنا، اس کی جگہ دوسرا بکرا لانا ہے، تو کیا میں بدل سکتا ہوں؟ ہاں، اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے پہلے بکرا خریدا تھا اور آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بدل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار بہت مہنگا لایا ہو، اس سے اچھا ہے کہ میں سستا لاؤں، اور سستا لا کر میری کوشش یہ ہے کہ میں ڈبل لاؤں، 2 لاؤں، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کروں، تو اگر آپ جانور بدلنا چاہیں تو جانور بدل سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ بھائی؟ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں جانور تو لایا تھا لیکن بدلنا چاہتا ہوں، کوئی بھی وجہ ہو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ پر اگر قربانی واجب تھی اور آپ نے جانور خریدا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، درمیان میں ایک بات میں ان بھائیوں سے کہہ دیتا ہوں، کچھ بھائی مہنگا جانور لاتے ہیں سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کہ سوسائٹی یہ کہے کہ دیکھو میں نے اتنا مہنگا جانور خریدا۔ آپ کے گاؤں میں یہ سسٹم نہیں ہوگا، شہروں میں یہ سسٹم زیادہ ہوتا ہے کہ شہروں میں دکھلانے کے لیے مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں، اور اگر آپ کے یہاں ہو تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مت کرو ایسا کام۔ آپ سستا بکرا خریدو، آپ 1 لاکھ کا 1 بکرا خریدتے ہیں، 20,000 کے 5 بکرے خریدیے اور آپ خود قربانی کیجیے۔ اور آپ کے اطراف میں اگر غریب ہو، ہم لوگ غریبوں کو گوشت دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ گوشت دینے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، میں نے واپی والوں سے پچھلی جمعہ میں کہا، واپی کے نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے، کہ آپ کے واپی میں، آپ کے بلساڑ میں نہ جانے کتنے ایسے محلے ہوں گے جن کو قربانی کا دن ہے یا نہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا بیچاروں، کہ آج قربانی کا دن ہے یا نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے۔ تو احساس کیسے پیدا ہوگا؟ 1 بکرا وہاں پہنچا دو، ان سے کہو کہ تم خود ذبح کرنا، ہم آپ کو اس بکرے کا مالک بنا رہے، آپ خود ذبح کرنا۔ کتنا اچھا لگے گا ان کو کہ ہمارے یہاں قربانی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جانور ذبح ہو رہا ہے۔ تو آپ کے اطراف میں بھی ایسے بہت سے علاقے ہوں گے، محلے ہوں گے جہاں کوئی جانور ذبح نہیں کرتا ہوگا، آپ سستا خرید کے وہاں تک پہنچا دیجیے۔ یہ درمیان میں نے ایک بات آپ کو بتائی۔ دوسری بات، اگر قربانی کا جانور آپ نے خریدا اور وہ جانور مر گیا، تو اگر آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے خریدا تھا، تو آپ پر ضروری ہے دوسرا جانور خریدنا۔ اور اگر آپ غریب تھے، آپ پر قربانی واجب نہیں تھی، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اللہ خوش ہو جائے گا، آپ پر قربانی واجب نہیں تھی، اور وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اس غریب پر دوسرا جانور لانا ضروری نہیں ہے۔ مالدار ہے تو دوسرا جانور لانا ضروری ہے، اگر غریب ہے تو دوسرا جانور لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، شہروں میں ہم نے دیکھا کہ جانور خود ذبح نہیں کرتے ہیں لوگ، یا تو مولانا کو بلاتے ہیں یا کسی اور کو بلا کر ذبح کرواتے ہیں، خود ذبح نہیں کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے بڑی بڑی دعائیں پڑھنی پڑتی ہے، لمبی لمبی دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ تو مجھے آتی نہیں ہے، جب مجھے آتی نہیں تو میں کیسے ذبح کروں گا؟ تو جو پیٹ بھرو مولوی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹنے والے مولوی ہوتے ہیں، 500 روپئے کے لیے امت کو اس حقیقت سے محروم رکھتے ہیں۔ 500 روپئے کے لیے بس خود جاتے ہیں اور لمبا لسٹ سامنے رکھتے ہیں تاکہ ڈر جائے بکرے کا مالک کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، اتنی بڑی دعائیں اور اتنی لمبی لمبی دعائیں میں کہاں پڑھ سکتا ہوں۔ 500 روپئے کے لیے ظالم 500 روپئے کے لیے امت کو اس حقیقت سے محروم رکھتا ہے۔ خود ذبح کرے، اپنے بچوں کو کھڑا کرے، ان سے کہیں کہ تجھے ذبح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ذبح کرنے کے لیے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا نہیں آتی بسم اللہ؟ ارے بھائی پڑھ سکتے کہ نہیں؟
صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر بڑھا دیں گے اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے صرف بسم اللہ پڑھی جانور حلال ہو جائے گا۔ صرف بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مسلمان بیچارے جب ان کو بتاتے ہیں کہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، تو کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال خود جانور ذبح کیا، اس لیے کہ ہم تو یہی سوچتے تھے کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے کتنی دعائیں پڑھنی پڑتی ہوگی، صرف بسم اللہ پڑھ کے خود ذبح کیجئے۔ جب انسان خود ذبح کرتا ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک خوشی جو جگتی ہے، خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور بچوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کا مطلب کیا ہے۔ ورنہ کتنے علاقے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے مدرسے کی بات کروں، ہمارے مدرسے میں بعض مرتبہ ایسا ہم نے دیکھا کہ ہم کو پتہ نہیں کہ آج یہاں جانور ذبح ہوگا نہیں ہوگا، یہاں قربانی کا دن ہے یا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے جانور خود ذبح کرے، اپنے بچوں کو وہاں کھڑا کرے، اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھو، ذبح کرتے وقت بعض مرتبہ میرا ہاتھ ہلنے لگا، ہوتا ہے جو ذبح کر رہا ہے، پہلی مرتبہ ذبح کر رہا ہے، اس کا ہاتھ ہلنے لگا، تو دوسرا بھائی سپورٹ کرتا ہے ذبح میں، جو سپورٹ کر رہا ہے ذبح میں، اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، صرف پہلے والے بھائی نے بسم اللہ پڑھی، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جو دوسرا بھائی سپورٹ کر رہا ہے، اس سے بھی کہا جائے تو بھی بسم اللہ پڑھ۔ ہاں، اگر پہلے بھائی نے ذبح کیا، 3 رگیں کٹ گئی تھی، 4 رگیں ہوتی ہے بکرے میں، 3 رگیں کٹ گئی، اور پھر وہ سپورٹ کر رہا ہے تو اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی تک 3 رگیں کٹی نہیں تھی، 2 رگیں کٹی تھی، اور یہ سپورٹ کر رہا ہے، تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ہاں، ہاتھ پکڑنے کے لیے جتنے سپورٹر ہوتے ہیں، پیر پکڑنے کے لیے جو سپورٹر، ان پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن جو ذبح کرنے میں سپورٹ کرے گا اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی یہ اور آگے جو مسئلہ ہے وہ آپ کے یہاں شاید پیش نہیں آتا ہوگا، بمبئی وغیرہ میں جہاں بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصوں کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ چلو آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا، آپ کسی کو بتا سکیں گے کہ 7 حصے ہیں، تو 7 حصوں کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں، اگر وہ کھلے دل کے، انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی اگر آپ کے اندر زیادہ آیا، میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو تولنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر 7 کنجوس ہے، پائی پائی کا حساب رکھنے والے ہیں، تو تولنا ضروری ہے۔ اگر تولے بغیر تقسیم کریں گے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے 7 جو حصے دار ہیں ان کے اوپر یہ مسئلہ رہے گا۔ بڑے جانور میں آپ لوگ حصہ بھی دیتے ہوں گے۔ بعض مرتبہ لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ولیمے کی نیت سے اگر ہم حصہ رکھیں کسی بڑے جانور میں جس میں دوسرے لوگوں نے قربانی کا حصہ رکھا ہے، میں ولیمے کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، یا عقیقے کی نیت سے ایک حصہ یا 2 حصہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھوا سکتے ہیں۔ ولیمہ ہو یا عقیقہ ہو، یہ دونوں عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو عبادت کا حصہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھائی یہ سوچے کہ نہیں میرے پاس گوشت نہیں ہے کھانے کا، اس کے لیے میں حصہ رکھوا رہا ہوں، تو جو دوسرے جتنے ہیں نا، سب کی قربانی گئی، ایک کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس نے جو اپنا حصہ رکھوایا ہے وہ صرف کھانے کی نیت سے رکھوایا ہے، عبادت کی نیت والا حصہ نہیں ہوگا تو ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر عقیقے کی نیت سے آپ حصہ رکھوانا چاہتے ہیں، رکھوا سکتے ہیں۔ ولیمے کی نیت سے حصہ رکھوانا چاہے تو آپ حصہ رکھوا سکتے ہیں۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے، ہاں، ذبح کرتے وقت جس بھائی کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، جیسے میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو ذبح کرتے وقت ان کا نام لینا ضروری ہے؟ نہیں۔ جب آپ نے جانور خریدا اس وقت آپ نے نیت کر لی، ختم، فکس ہو گیا، اب ذبح کرتے وقت اس کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام نکل گیا تب بھی اسی کی طرف سے قربانی ادا ہوگی جس کی نیت سے آپ نے جانور خریدا۔ تو ذبح کرتے وقت
جس بھائی کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، اپنی نیت پہلے سے کر لی، اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک جو مسئلہ ہے 5-6 دوست مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ یار ایک بکرا خریدے ہم لوگ، اور ہماری نیت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثواب پہنچائیں گے۔ نفلی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی جو حضور کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ نفلی قربانی ہوگی، وہ واجب نہیں ہوگی۔ تو نفلی قربانی میں 20-25 دوست 500 روپیہ ملا کر چاہتے ہیں کہ آقا کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم ایک جانور ذبح کریں، تو اس طرح 20 نہیں 100-200 دوست مل کر اگر ایک نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ارے بھائی 200-500 روپیہ جمع کر کے پارٹی کرنے جاتے کہ نہیں کرنے جاتے؟ کرنے جاتے ہیں نا۔ اگر دوست یہ عہد کر لے کہ ہم سب مل کر آقا کے لیے، آقا کے نام پر قربانی کریں گے، 500 روپیہ جمع کر کے ایک جانور لائیں گے، اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے علاقے پر برسے کہ آقا کو آپ نے نہیں بولا، آقا کو آپ نوجوانوں نے نہیں بولا۔ اس لیے نوجوان اگر اپنے پیسے فالتو جگہوں پر برباد کرتے ہیں تو نوجوانوں کو یہ مسئلہ یاد دلایا جائے کہ 10-20 نوجوان مل کر، کوئی پریشر نہیں، خوشی سے اگر 10-20 مل کر اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو وہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور وہ جانور ہر کوئی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، مالدار بھی کھا سکتا ہے۔ آخری جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو لوگ بڑے جانور میں 7 حصے رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر ایک حصے دار مر گیا، 7 حصے دار تھے، ایک حصے دار مر گیا، تو اب اگر اس کے وارثدار اجازت دیں تو 6 جو دوسرے نا ان کی قربانی صحیح ہوگی، اور اگر یہ جو مر گیا اس کے وارثداروں نے کہا ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے تو 6 کی بھی گئی۔ اس لیے پیسے اگر ہم دیتے ہیں قربانی کے لیے تو سوچ سمجھ کر دیں کہ کن کو دے رہے ہیں پیسے، یہ حصے کہاں لگا رہے ہیں، جن کو مسائل معلوم ہے یا نہیں ہے، کہ جن کو مسائل نہیں معلوم ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا حصہ صحیح جگہ لگا رہا ہے، ہماری قربانی جہاں صحیح ہو رہی ہے وہاں پیسے دیے جائے۔ اور آخری مسئلہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کہوں گا آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھے۔ یہ مسئلہ مجھ سے آج صبح میں ایک صاحب نے پوچھا، اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آج چاند ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، چاند دیکھنا ہے۔ بھئی دیکھتے بھی ہے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج چاند دیکھنا ہے، اگر چاند ہو گیا تو کیا بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا بہتر ہے، بہتر نہیں کاٹنا چاہیے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے کہ اللہ کو پیار آئے کہ میرے ایک بندے وہاں ہیں جو پرا گندہ، بڑے بال، بکھرے بال میرے سامنے ہیں، ناخن بڑے ہیں میرے سامنے آئے ہیں، اور میرے کچھ بندے اپنے اپنے ملکوں میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کو جس طرح ان حاجیوں پر پیار آتا ہے تو اللہ کو اپنے اس بندے پر بھی پیار آتا ہے اور اللہ اپنے رحمت برساتا ہے۔ اس لیے آج اہتمام کر لیں کہ چاند سے پہلے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے، ناخون بال وغیرہ کاٹ کر، اور کوشش کریں گے کہ ہم بال نہ لیں۔ لیکن اگر کسی نے لے لیے، مونچھیں کاٹ دی، ناخن کاٹ دیا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہتر ہے، بہتر کے خلاف کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ ایک مسئلہ آپ کے یہاں سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کچھ دنوں پہلے، یہ جو سینگ آتا ہے نا، سینگ جانور لڑتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، تو اگر کور نکل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ جو سینگ اس طرح نکل گیا ہے کہ اندر کا گودا نظر آتا ہے، اس طرح نکل گیا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ باقی کور نکل جانے ایسے کوئی مسئلہ نہیں۔ پوچھئے کس کو کیا پوچھنا ہے۔ نہیں ضروری نہیں ہے،
اگر اس نے ناخن نہیں کاٹے اور وہ قربانی کر رہا ہے بلکہ واجب قربانی کر رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔